بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم حافظ محمد اسد اللہ خان دواخانہ حکیم اجمل خان کی طرف سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم جو نئی بوٹی لے کر آئے ہیں وہ عرف عام میں پھول مکھانے کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس کی آپ کو افادیت بھی بتاؤں گا، اس کی آپ کو شناخت ماہیت بتاؤں گا، کاشت بھی بتاؤں گا، اس کے آپ کو افعال بھی بتاؤں گا، مزاج بتاؤں گا اس کا، اور اس کے علاوہ اس کے استعمالات آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے مضر وغیرہ آپ کو بتاؤں گا، اور مقدار خوراک بتاؤں گا۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ پھول مکھانا، جسے پنجابی میں پتاشا کہتے ہیں اور انگریزی میں اس کو فوکس نٹ کہتے ہیں۔ پھول مکھانا ان اشیاءوں میں شمار ہوتا ہے جو قدرتی طور پر غذائیت سے بھرپور ہوتی ہیں۔ اسی بنا کے اوپر کچھ حکماء کی رائے یہ ہے کہ پھول مکھانا کو گوشت کے متبادل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور کچھ حکماء کی رائے یہ بھی ہے کہ گوشت کی نسبت پھول مکھانا زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس کی ماہیت اور شناخت کی طرف۔ تو پھول مکھانا جو سا ہے یہ ایک نبات کا تخم ہے، یعنی بیج ہے، جو تالاب میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کے پتے اور پھول نیلوفر کے پتے اور پھول کے مشابہ ہوتے ہیں۔ اس کے جو یہ پتے ہوتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا نیلوفر جیسے ہوتے ہیں، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ہول ہوتے ہیں، سوراخ ہوتے ہیں، جس کے اندر یہ کھردرے ٹائپ تخم پائے جاتے ہیں، جس کے اندر یہ مغز سفید رنگ کا ہوتا ہے، جیسے آپ یہ دیکھ بھی رہے ہیں، اور یہ ہلکے وزن میں ہوتا ہے، اور یہ لیسدار ہوتا ہے اور ہلکے پھیکے ذائقے میں ہوتا ہے۔ اس کی مزید تفصیل میں آپ کو اس کی کاشت کے اندر جا کے بتاؤں گا۔ تو ہم اس کی کاشت کی طرف چلتے ہیں کہ یہ کیسے پیدا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ میرے دوستو، بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے، سوال کرتے ہیں کہ آیا یہ کس چیز کے پھل ہے، کیا ہے، یہ کس چیز کا بیج ہے، خود پیدا ہوتا ہے یا اس کے پودے کو لگایا جاتا ہے یا یہ مصنوعی پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو سا ہے اس کی پیداوار کرنے کے لیے ہمیں تیلاب کی ضرورت ہوتی ہے۔ تیلاب کے اندر اس کے بیج کو ڈال دیا جاتا ہے، اور اس کی کاشت عموماً دسمبر میں کی جاتی ہے۔ جب اس کے بیج کو تالاب میں ڈال دیا جاتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد اس کے پتوں پہ پھول سے نکلتے ہیں، جو باہر سے گلابی رنگ کے ہوتے ہیں اور اندر سے جامنی رنگ کے ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا نیلوفر کے مشابہ ہوتے ہیں۔ اور اس کے جو پھول ہوتے ہیں اس پہ سائڈ پہ کانٹے نما ہوتے ہیں۔ تو جب پانی کی مقدار کم ہو جاتی ہے تو یہ پانی کے اندر گر جاتے ہیں، اور اس کو کچھ عرصے کے لیے پانی میں پڑا رہنے دیا جاتا ہے، جس سے وہ جو کانٹے ہوتے ہیں وہ گل سڑ کے ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کو حاصل کر لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کو بڑی بڑی کڑھائیوں میں بھونا جاتا ہے۔ بھوننے کے بعد اس خولدار حصے کو لکڑی کے ہتھوڑوں سے مارا جاتا ہے، چونکہ یہ خود بھی گرم ہے، اور اس کے بعد جب ہم کڑھائی میں اس کو بھونتے ہیں تو گرماہٹ ہیٹ پہنچتی ہے اس کو۔ جب ہم ہتھوڑے سے اس کے خول کو کھولتے ہیں تو یہ اندر سے مغز جو ہے یہ پاپ کارن کی طرح پھول کے باہر نکلتا ہے، جیسے آپ یہ دیکھ بھی رہے ہیں، یہ پھولے پھولے میرے سامنے پڑے ہوئے پاپ کارن کی طرح۔ تو کاشت کے بارے میں نے اس کی مفید معلومات آپ کو دیں۔ تو اب جو میرے بھائی وغیرہ جو اس کے بارے میں سوال رکھتے تھے، یہ پیدا کیسے ہوتا ہے، کیا چیز ہے یہ، تو ان کو اس کی کاشت سے متعلق پتہ لگ گیا ہوگا کہ اس کو کیسے پیدا کیا جاتا ہے۔ مزاج کی طرف میں آپ کو لے کے چلوں تو اس کا مزاج جو ہے وہ اول درجے میں ہی گرم ہوتا ہے اور اول درجے میں ہی تر ہوتا ہے۔ اسی طرح افعال میں آپ کو بتاتا چلوں تو خواتین بچے کی پیدائش کے بعد کمزوری کو دور کرنے کے لیے اس کو حلوہ میں استعمال کر کے کھاتی ہیں۔ اس کے فوائد میں آپ کو بتاؤں گا، جم کے حوالے سے، خواتین کے امراض کے حوالے سے، مردانہ امراض کے حوالے سے، اسی طرح دل کے حوالے سے، بالوں اور جلد کے حوالے سے بھی میں آپ کو تفصیل میں فوائد میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو آئیے تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ پھول مکھانا بھرپور غذائیت کے ہونے کی وجہ سے اس میں آئرن، کیلشیم، فاسفورس اور وٹامن سی جیسی وافر مقدار موجود ہوتی ہے۔ اسی بنیاد پہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جو میرے بھائی جم وغیرہ کرتے ہیں ان کے لیے یہ آئرن اس میں ہونے کی وجہ سے، کیلشیم ہونے کی وجہ سے ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اگر یہ اس کو استعمال کرتے ہیں تو ان کی باڈی بنانے میں یہ بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگا۔
اب آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے؟ تو آپ اس کا پاؤڈر بنا لیں مصری کے ساتھ، تو وہ نیم گرم دودھ کے ساتھ صبح شام لیں، بہت فائدہ ہوگا آپ کو اس کا۔ اسی طرح میں آگے آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ تو آئرن اس میں موجود ہونے کی وجہ سے جسم کی جتنی کمزوریاں ہیں اس کے اندر یہ بھرپور کام کرتا ہے اور جسم کی کمزوریوں کو دور کرتا ہے۔ اسی طرح جسم کے اندر خون کی جو کمی ہو جاتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے بھی پھول مکھانا جو ہے وہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے، اور نئے خون پیدا کرنے کے لیے بھی جسم میں پھول مکھانے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر اس کا استعمال آپ مسلسل رکھیں، ریگولر میں رکھیں، تو کبھی بھی آپ کے جسم میں خون کی کمی نہیں ہوگی۔ اب میں اس کے مزید مفید معلومات کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں، اس کے فوائد جو ہیں، تو اس میں آپ کو بتاتا چلوں دماغ کے حوالے سے۔ ہم اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں جی ہمیں دماغی کمزوری ہو گئی ہے، کئی لوگوں کو رات کو نیند بھی نہیں آتی جس کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہونے لگ جاتے ہیں، وہ تو سکون سے سو بھی نہیں سکتے، وہ اور بھی ذہنی پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ اگر آپ اس کا استعمال کریں گے تو یہ بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگا، کیونکہ بھرپور غذائیت اس میں ہوتی ہے، اس میں آئرن ہوتا ہے، اس میں کیلشیم وغیرہ ہوتا ہے، تو وہ بہت فائدہ دیتا ہے آپ۔ تو جو اس کو استعمال کرے گا تو اس کی انشاءاللہ جو رات کو نہ سونے والی پرابلم ہے وہ بھی حل ہوگی، ڈپریشن کا اگر کوئی شکار ہے تو وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہوگا، نظر کی کمزوری بھی اس سے ٹھیک ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو لے کے چلتا ہوں بالوں کی طرف۔ تو جب ہمارے جسم کے اندر جو دماغ ہمارا مین حصہ ہے اس کی کمزوری جب واقع ہوتی ہے تو اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جی ہمارے بال جھڑ رہے ہیں، اس کے لیے کچھ بتا دیں۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں جب آپ یہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ بالوں کے اندر بھی یہ بہت مفید ثابت ہوتا ہے، اور آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے، جو انتہائی لاغر اور کمزور ہو جاتے ہیں انشاءاللہ وہ مضبوط ہوں گے اور گرنا بند ہو جائیں گے۔ اسی طرح جلد کی طرف میں آپ کو لے کے چلوں تو جیسے جلد پہ جھریاں بن جاتی ہیں یا وقت سے پہلے فیس آپ کا اس طرح ہو جاتا ہے کہ جیسے آپ بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، تو آپ اگر اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس چیز سے بھی آپ بہت فائدہ حاصل کریں گے اور مدتوں تک آپ جوان نظر آئیں گے، آپ کے فیس سے جوانی محسوس ہوگی۔ اکثر لوگوں کو ہاضمے کا اتنا مسائل ہوتا ہے کہ وہ دوسری چیزیں تو دور، اگر وہ سادی کوئی غذا بھی کھا لیں تو وہ ان کو تکلیف دینے لگ جاتی ہے یا ان کے پیٹ میں درد وغیرہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس میں بہت فائدہ ہوگا۔ اس کو استعمال اس میں کیسے کرنا آپ نے روزانہ کی بنیاد پہ اس کو گرین ترکاریاں جو ہماری ہوتی ہے سبزی وغیرہ ان کے ساتھ اس کو پکائیں اور چمچے سے کھائیں، روٹی سے نہیں کھانا اس کو۔ یہ اپنا معمول بنائیں دوپہر کے ٹائم، انشاءاللہ آپ کے ہاضمہ ٹھیک ہوگا اور آپ کو بہت فائدہ نظر آئے گا۔ اسی طرح میں آپ کو آگے لے کے چلوں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وزن کی کمی کے لیے بھی یہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ اصل میں تو آپ کو یہ طاقت دیتا ہے جسم میں، آپ کا جسم بناتا ہے، لیکن آئرن اور فاسفورس اور کیلشیم کی وجہ سے آپ کے جسم میں طاقت دیتا ہے، لیکن اس میں کیلوریز بہت کم ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جسم کو اندری طور پر تو یہ بناتا ہے لیکن پھولنے اور موٹاپے کی طرف نہیں لے کے جاتا، کہ یہ آپ کی کیلوریز کم ہونے کی وجہ سے جسم کو نہ پھلائے گا اور نہ ہی آپ کا باڈی جو ہے وہ ہیلتھی نظر آئے گی، بلکہ یہ اندر سے آپ کو مضبوط کرے گا۔ اسی طرح اور آگے میں آپ کو لے کے چلوں تو میں آپ کو بتاتا ہوں شوگر کے حوالے سے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو ہمارے شوگر کے ہمارے گھروں میں یا کہیں پہ آپ نے دیکھا ہوگا شوگر کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں، مریض ہوتے ہیں، وہ بیچاروں میں شوگر کئی دفعہ ایسی اثر کر جاتی ہے کہ وہ ٹانگوں پہ یا کہیں ان کے پھوڑے بن جاتے ہیں تو مجبوراً کاٹنے بھی پڑ جاتے ہیں ان کی ٹانگ کو، بازو وغیرہ کو۔ تو اگر آپ اس کا استعمال کریں گے تو اس میں کیونکہ کیلشیم بھی آئرن وغیرہ بھی ہے تو انشاءاللہ یہ آپ کے جو جسمانی اعضاء ہیں اس کو تقویت ملے گی اور شوگر آپ کے جسمانی اعضاء کی طرف نہیں آئے گی اور آپ کو بہت فائدہ دے گی۔ مزید مفید معلومات کی طرف لے کے اس کی چلوں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں کیلشیم کی بھرپور مقدار ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اگر آپ اس کو ہفتے میں اس کو 2 سے 3 دفعہ استعمال کریں تو آپ کے جو جسمانی کمزوری وغیرہ سب دور ہوگی، ہڈیوں میں کمزوری، درد وغیرہ جو ہے وہ آپ کو ختم ہو جائے گا، وہ آپ کو بالکل ختم ہوگا، اور اس کا مستقل استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ پوری زندگی کبھی جوڑوں کے درد وغیرہ میں شکار نہیں ہوں گے۔ اسی طرح میں آپ کو آگے بتاتا چلوں کولیسٹرول کے حوالے سے کہ اس کے اندر قدرت نے ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ اگر آپ اس کو استعمال کریں تو جسم کے اندر جتنے فالتو کولیسٹرول بنتا ہے تو اس کو جسم سے باہر نکال دیتی ہے استعمال۔ جب اس کو استعمال کریں گے تو جسم سے فالتو کولیسٹرول جتنا ہو اس کو باہر نکال دے گا اور یہ آپ کے دل کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اسی طرح گردے اور پیشاب کی نالی کے انفیکشن کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ اس کو استعمال کریں گے تو اس میں بھی بہت فائدہ مند ہے۔
اب میں آپ کو مردوں اور خواتین کے لیے اس کی افادیت کے بارے میں بتاتا چلتا ہوں۔ تو مردوں کے لیے اس پھول مکھانے کی افادیت کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مرد حضرات عموماً شکایت کرتے ہیں کہ جی ہمارے مادہ منویہ جو سا ہے وہ پتلا ہو گیا ہے، یا ٹائمنگ نہیں لگتی ہے، یا جریان اطلاع وغیرہ کی شکایت رہتی ہے۔ تو یہ اس طرح کے جو ہمارے مرد حضرات ہیں وہ اس کا استعمال کریں تو یہ بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس کے اندر آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے کہ اس کو آپ نے پودہ مصری کے ساتھ پیس لینا ہے، اور صبح اور شام کو نہار منہ اور شام کو رات کے کھانے سے پہلے نیم گرم دودھ کے ساتھ آدھی چمچی لینی ہے، تو یہ آپ کو بہت فائدہ دے گی۔ اسی طرح خواتین کے حوالے سے اس کی افادیت میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لیکوریا کے جو ہماری خواتین بہنیں جو مسائل کا شکار ہیں، وہ اگر اس کا استعمال کریں گی تو انشاءاللہ وہ ان کے جو لیکوریا والے مسائل ہے یا پرابلم ہے وہ حل ہو جائے گی۔ اسی طرح جو حاملہ خواتین ہیں ہماری، وہ اس کا استعمال کریں کیونکہ یہ بھرپور غذائیت سے ہوتا ہے، کیلشیم آئرن وغیرہ اس میں موجود ہے قدرتی طور پہ، تو یہ ماں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے اور بچہ بھی صحت مند پیدا ہوگا اور اس کی پرورش میں بھی بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یہ بچے کی پیدائش کے بعد چونکہ ماں میں کمزوریاں کافی واقع ہو جاتی ہیں، تو اس کی صحت کے لیے بھی اس کا استعمال بہت فائدہ مند ہے۔ حلووں کے اندر اس کو ڈال کر استعمال کروایا جاتا ہے۔ ہماری جو بڑی بزرگ خواتین گزر گئی ہیں جو موجود ہیں، وہ گھروں کے اندر اس کا استعمال کرواتی ہیں حلوے وغیرہ بنا کے۔ پھول مکھانا جو ہے یہ قدرتی طور پر ہمارے پاس ایک تحفہ ہے جو بھرپور غذائیت سے بھرا ہوا ہے۔ اس کا جتنا آپ استعمال کریں آپ کو اتنا ہی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس کے اب میں آپ کو مضر اور احتیاط کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ تو اس کا جو مضر ہے وہ گرم مزاج والوں کے لیے یہ مضر ہوگا، نقصان دہ ہوگا۔ تو اس میں احتیاط آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ اس میں حکیم صاحب سے مشورہ کریں۔ اس کے لیے آپ ہمارے دواخانہ تشریف لے آئیں، انشاءاللہ حکیم صاحب آپ کو اچھی طرح مشورہ دیں گے، گائیڈ کریں گے۔ مشورہ فیس ہماری کوئی نہیں ہوتی ہے، اور اگر آپ دور ہیں دواخانے نہیں آ سکتے تو آپ کے لیے یہ آسانی ہے کہ ہم واٹس ایپ پہ بھی اویلیبل ہوں گے، فیس بک پہ بھی اویلیبل ہیں، ای میل کے ذریعے بھی ہم آپ کو اویلیبل ہوں گے۔ آپ اپنا سوال نامہ دیں، حکیم صاحب اس کا جواب دیں گے، آپ کے لیے بہت فائدہ ہوگا۔ مضر اور احتیاط سے آگے میں آپ کو اس کے مصلح اصلاح کی طرف لے کے چلوں تو حکم حضرات اس کو اصلاح کے طور پر بریاں کر کے مرکبات کے اندر شامل کر کے استعمال کرواتے ہیں۔ بریاں اس کا اس طرح کیا جاتا ہے کہ اس کو کڑھائی یا توے کے اندر بھون لیا جاتا ہے، تو اس کے بعد اس کو آپ گرینڈر کے اندر اس کو گرینڈ کریں تو وہ پاؤڈر جو اس کا بنے گا وہ بریاں کہلاتا ہے۔ اس وقت یہ خام حالت میں پڑا ہوا ہے، اس کو خام حالت کہتے ہیں۔ جب وہ آپ کریں گے تو وہ بریاں حالت ہوگی اس کی۔ مقدار خوراک کی طرف آپ کو میں لے کے چلوں تو مقدار خوراک اس کی طرف آدھے ماشے سے 1 ماشا ہے، یہ اس کی مقدار خوراک ہے۔ پھول مکھانے کے حوالے سے میں نے آپ کو مفید معلومات آج دی ہیں، تو اور اس کے بارے میں بتایا ہے کہ آپ اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو آپ ان سب مفید معلومات کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں، عزیز و اقارب کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا چلوں آپ کو کہ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر کرنا ہے، اور سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری اسی طرح کی مزید مفید معلومات آپ تک بآسانی اور سب سے پہلے پہنچ سکیں، اور ہمارے جو نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم۔